अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझसे पहले हारिस अली डार साहब जो थे वो प्रोजेक्ट का तारुफ करवा रहे थे। हारिस अली डार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक अगले और नए सेशन के साथ। मेरा नाम याकूब यूसुफ है और बतौर असिस्टेंट मैनेजर, बतौर ट्रेनर, बतौर करिकुलम डेवलपर मैं ईसीआई में गुज़श्ता 10-12 सालों से काम कर रहा हूँ। आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आज जो सेशन मैं कंडक्ट करवाने जा रहा हूँ इसके हवाले से आप तफसीलन ये गुफ्तगू सुनेंगे। ये जो सेशन है, इस सेशन का टॉपिक है डिजिटल कारोबार के बुनियादी तसव्वुरात। डिजिटल का जो लफ्ज़ है आपके और मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन इससे आशनाई तभी होती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके तसव्वुरात क्या हैं, इस पर बात की जाएगी। डिजिटल से मुराद ये है ऑनलाइन बिजनेस। तो ऑनलाइन बिजनेस के तसव्वुरात आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ही ऑनलाइन बिजनेस आपके जहन में आता है तो साथ ही आप सोचते हैं कि इसके लिए किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो यकीनन ऐसा ही है। आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए लैपटॉप की ज़रूरत होगी, मोबाइल की ज़रूरत होगी, फिर इसके अलावा आप टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी डिवाइस पर आप कंफर्टेबल हों उसके इस्तेमाल के ज़रिए से आप जो हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन कारोबार आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कारोबार के हवाले से जो गुफ्तगू है उसको आपने ध्यान से सुनना है कि इसको कैसे किया जा सकता है। पहले मैंने ज़िक्र किया कि इस कारोबार के लिए आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए। तो यकीनन आप सबके पास मोबाइल तो होंगे, तो मोबाइल के ज़रिए से भी ये कारोबार किया जा सकता है। तो इस कारोबार के लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इस कारोबार में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बहुत ज़्यादा मसनूआत या खिदमात ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकते हैं। ये जो कारोबार है ये रवायती कारोबार से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें जो ख़रीदने का अमल है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। आप रवायती कारोबार के अंदर फ़िज़िकली जाकर के दुकानदार से ख़रीदते हैं अपनी ज़रूरियात की अशिया। लेकिन इसमें ये होता है कि घर बैठकर आप ऑर्डर देते हैं और मुनासिब कीमत पर अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकते हैं। ख़रीदारी के लिए आपके पास लामहदूद वक्त होता है। तो आपके कस्टमर के पास भी यही ऑप्शन मौजूद होगी, जैसे बतौर ग्राहक आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप 24 घंटे इस कारोबार के ज़रिए से अपनी मसनूआत और खिदमात बेच सकते हैं। ये जो वसी तर फ़रोख्त है ये तभी मुमकिन हो सकती है जब आप 24 घंटे अपने कारोबार के लिए मैसर होंगे। इसमें मुआजना करना गाहक के लिए बहुत आसान है और इंतखाब करना बहुत आसान है। जैसे वो किसी मसनूआत का, किसी सर्विस का वो इंतखाब करता है तो फिर आसानी से मुआजना कर लेता है। इस कारोबार के ज़रिए से आप अपने कस्टमर के साथ इन टच रहते हैं थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स। जो भी सिस्टम आप डेवलप करें थ्रू ईमेल्स आप उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि वक्तन फ़क्तन आप या तो शिकायत सुनते हैं या अच्छा फ़ीडबैक सुनते हैं। अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप फ़रोख्त करते हैं या वो खिदमत जो आप ऑनलाइन बेचते हैं। रवायती डिजिटल कारोबार, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पहलू ये है कि ये मायने खेज हो, गाहक को ख़ास तसव्वुर देता हो कि आप कौन सी मसनूआत या खिदमत बेचते हैं। गाहक के लिए ईज़ी एक्सेसिबल हो, वो आसानी से आपकी प्रोडक्ट को, आपकी मसनूआत को सर्च कर सके ताकि उसे पता चल सके कि आप क्या बेचते हैं। अच्छा, आपका कारोबार किस दायरा कार में फॉल करता है ये भी डेफिनेटली वो जब आपको सर्च करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा। अच्छा, इसमें कारोबारी तल्लुकात बहुत अहम हैं। तो जितने मफीद कारोबारी तल्लुकात होंगे उतनी तेज़ी से आप जो कारोबार है वो कर सकते हैं। आम या रवायती कारोबार, डिजिटल कारोबार,
اچھا، یہ دو اقسام ہیں اس کاروبار کی جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیجیٹل کاروبار کی نوعیت فرق ہے، عام اور روایتی کاروبار کی نوعیت فرق ہے۔ اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، جیسے آپ خود جاتے ہیں دکان پر اور کوئی چیز خریدتے ہیں، اور ڈیجیٹل کاروبار میں گاہک ایسا نہیں کرتا، وہ جہاں کہیں موجود ہوتا ہے، وہ گھر ہے، آفس ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ ہے، کسی بھی جگہ وہ موجود ہے تو وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے اور وہ اپنی متعلقہ خدمات اور مصنوعات حاصل کرتا ہے آن لائن کاروبار کی مدد سے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے عام کاروبار میں اور ڈیجیٹل کاروبار میں۔ تو ڈیجیٹل کاروبار میں آپ کو ہر وقت دکان کے اوپر موجود ہونا چاہیے۔ دکان کے اوپر موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر وقت آن لائن رہیں۔ اچھا، یہ ڈیجیٹل کاروبار جو ہے یہ دنیا بھر کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ آپ صرف اپنے گاؤں، محلے، شہر، علاقے یا ضلع تک محدود رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کاروبار بھی زیادہ تر تعلقات پر مبنی ہے۔ اگر آپ کے تعلقات نہیں تو یہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ اچھا، اس کے ذریعے سے آپ اپنا جو کسٹمر کا ڈیٹا ہے وہ اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ لین دین کرتے ہیں۔ آپ فریکوینٹلی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر ڈیجیٹل کاروبار کے ذریعے ریٹین ہے یا نہیں، تو اس کے وسیلہ سے بھی آپ کا کاروبار بڑھتا ہے۔ اب روایتی کاروبار مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر ہوتا ہی روایتی کاروبار ہے۔ اس کا وقت محدود ہوتا ہے، اس کا علاقہ محدود ہوتا ہے، اس میں تعلقات محدود ہوتے ہیں، لیکن انہی باتوں کو آپ الٹ کر لیں تو آپ کا ڈیجیٹل کاروبار بن جائے گا، یعنی کہ تعلقات لامحدود، علاقہ لامحدود، وقت لامحدود۔ تو اس طرح آپ ڈیجیٹل کاروبار کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں، آسانی سے مینج کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ادائیگی کا طریقہ کار فرق ہے، مارکیٹنگ کا طریقہ کار فرق ہے، چیزوں کی ترسیل کا طریقہ کار فرق ہے۔ روایتی کاروبار میں ہم ہاتھوں ہاتھ چیزیں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ روایتی کاروبار میں ہم کبھی کبھار جو چیزیں ہیں وہ مختلف سورسز کے ذریعے بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ جو سورس ہیں یہ ڈیجیٹل کاروبار کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل کاروبار کے اندر آپ آرڈر آن لائن بک کرتے ہیں، اور روایتی کاروبار کے اندر آرڈر آپ فزیکلی جب کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بول کر آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو آمنے سامنے اس میں مارکیٹنگ کی آپشن موجود ہے ڈیجیٹل کاروبار کے اندر۔ پھر ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، کیش آن لائن ڈیلیوری اور موبائل بینکنگ کی سہولت اس میں موجود ہے۔ اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، فوری طور پر آپ کو پیمنٹ نہیں ہوتی، لیکن عام اور روایتی کاروبار کے اندر فوری طور پر آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہ سہولت میسر ہے کہ کیش، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یا چیک وغیرہ کے ذریعے آپ جو رقوم ہیں وہ اپنے جن کو آپ نے پے کرنی ہوتی ہیں دکاندار ان کو آپ دے دیتے ہیں۔ یک طرفہ مارکیٹنگ اوبیسلی یک طرفہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل کاروبار کے اندر آمنے سامنے مارکیٹنگ، اور میں نے جیسے کہا یک طرفہ مارکیٹنگ عام روایتی کاروبار کے اندر یک طرفہ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اقسام کیا ہیں۔ میں نے دو باتیں آپ کو پہلے بتائیں۔ سب سے پہلے میں نے تصور کا ذکر کیا کہ ڈیجیٹل کاروبار کے تصورات کیا ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اس کے بعد میں نے ڈیجیٹل کاروبار اور روایتی کاروبار کا ڈیفرنس جو ہے وہ بیان کیا۔ اس کے بعد آ جائیں ڈیجیٹل کاروبار کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ میں نے دوبارہ اس وجہ سے بتایا کہ جو سلسلہ ہمارا چل پڑا ہے اس خاص ٹاپک کے حوالے سے ہماری کنیکٹیوٹی لاجیکلی برقرار رہے۔ تو ڈیجیٹل یا آن لائن کاروبار کی اقسام کیا ہیں، اس کی طرف تھوڑی توجہ دیتے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے۔ کاروبار سے صارف، اچھا B2C ماڈل کہلاتا ہے کاروبار سے صارف، یعنی کہ بزنس ٹو کسٹمر۔ یہ وہ ماڈل ہے جو دونوں کاروباروں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بزنس ٹو کسٹمر سے مراد میں کاروباری ہوں، آپ گاہک ہیں، تو آپ مجھ سے خدمات یا مصنوعات خریدیں گے۔
پہلا ماڈل یہ ہے جس کو ہم پہلی قسم بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا ماڈل ہے کاروبار سے کاروبار. اس لفظ یا جملے کو سنتے ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ دو کاروباری آپس میں لین دین کرتے ہیں. یہ یوزلی مارکیٹوں میں ہوتا ہے. اگر ایک دکاندار کے پاس کوئی چیز نہیں تو وہ دوسرے دکاندار سے لے لیتا ہے وقتی طور پر اپنے گاہک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس ماڈل، یعنی کاروباری سے خرید و فروخت کرتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل کاروبار کی دوسری قسم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں صارف سے کاروبار تک، سی ٹو بی، کسٹمر ٹو بزنس. اب آپ نے کئی گاہک دیکھے ہوں گے جو موبائل بیچنے والی مارکیٹوں کے اندر موبائل بیچنے والی دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے موبائل پرچیز کرتے ہیں تو شاید چلتے پھرتے کسی گاہک کو بیچ دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو گاہک ہے وہ دکاندار سے چیز خریدتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، دوسرے دکاندار یا گاہک کو بیچ دیتا ہے. یہ کسٹمر ٹو بزنس ہے ماڈل. ٹھیک ہے جی. تو گاہک چیز خرید کر پھر اپنے دوسرے کاروباری کو بیچ دیتا ہے. چوتھا جو ماڈل ہے وہ ہے صارف سے صارف، کسٹمر ٹو کسٹمر. گاہک جو ہے وہ گاہک سے چیز خریدتا ہے اور گاہک کو ہی بیچ دیتا ہے. اس طرح کی مثالیں ہمیں کئی ملتی ہیں. آپ ذرا ویشی منڈی جائیں تو وہاں پر یہی سلسلہ عام پایا جاتا ہے. گاہک سے خریدتا ہے. اسی طرح آپ کار مارکیٹ میں جائیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ صرف روایتی کاروبار کے اندر رائج نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل کاروبار کے اندر بھی یہ ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، صرف یہ ماڈل نہیں جس کی میں آخری بات کر رہا ہوں، بلکہ چاروں اقسام جو ہیں وہ اس کاروبار کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے. کاروبار سے صارف، بزنس ٹو کسٹمر، یہ پہلی قسم ہے. کاروبار سے کاروبار، بزنس ٹو بزنس. صارف سے کاروبار تک، کسٹمر ٹو بزنس. پھر صارف سے صارف، کسٹمر ٹو کسٹمر. تو ان کی عام مثالیں ہمیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. تو تھوڑا سا آپ انٹرنیٹ کو سرچ کریں تو یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ جو بزنس ماڈلز ہیں، یہ جو کاروبار کی اقسام ہیں، ان کے حوالے سے مزید معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. تو جس طرح میں نے وضاحت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ منطقی انداز میں آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی.